حضرت سیدنا یزید بن میسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے امت میں ایک شخص تھا جو بہت نہایت کنجوس تھا۔ اس نے اپنے مال اتنا اکٹھا کر لیا تھا کہ وہ اس کی ہر وقت یہ ہوس رہتی تھی کہ میں اپنا مال و زر کس طریقے سے بڑھاؤں۔ وہ اتنا کنجوس شخص تھا کہ وہ رب عز و جل کی کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا تھا، نہ کوئی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنجوس شخص تھا۔ ہر وقت اس کو یہی لگتا تھا کہ میں کب کتنا زیادہ سے زیادہ اور مال جمع کروں اور مال اکٹھا کروں۔ جب وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا، مال و زر اس کے پاس بہت اکٹھا ہو گیا، اس کی کئی اولادیں بھی تھیں۔ جب اس کے پاس بہت زیادہ مال و زر اکٹھا ہو گیا تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب میرے پاس بہت زیادہ مال و زر جمع ہو گیا ہے، اب مجھے عیش و عشرت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا محل تیار کرواتا ہے اور اس میں بہت زیادہ نوکروں کو رکھتا ہے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ ہر چیز اس کے وہاں میسر ہوتی ہے، کھانے سے لے کے سونے، زیورات، جواہرات اور طرح طرح کے کھانے وغیرہ سب چیز اس کے یہاں موجود ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے یہاں بہت خدام رکھ رکھے تھے کہ جو اس کے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے کافی لوگ حاضر ہو جاتے تھے۔ جب اس نے اپنی یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں اکٹھا کر لی اور اپنا محل اور اپنے جتنے بھی خدام لوگ تھے، اپنے غلام، سب کو اکٹھا کر رکھا تھا صرف اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، وہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا تھا کہ مجھے مرنا بھی ہے اور مجھے اپنی کوئی آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر دستک دیتے ہیں ایک فقیر کی بھیس میں۔ جب آپ دستک دیتے ہیں تو اس کے خدام غلام لوگ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آقا تو گھر پر نہیں ہے موجود۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ تم اپنے آقا کو بلاؤ۔ تو ان کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے آقا تو موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے آقا تمہارے جیسی کوئی غریب کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ پھر واپس آتے ہیں اس کے گھر پر، پھر دستک دیتے ہیں، پھر اس سے غلام باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم اپنے آقا کو باہر بلاؤ اور کہنا کہ ان کے یہاں ملک الموت آئی ہے۔ جب ان کے غلام یہ بات سنتے ہیں تو وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں کہ یہ کیا، آج ملک الموت آئی ہے، لگتا ہے آج یہ ہمارے آقا کی روح کو قبض کر لیں گے۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا آج آپ کو پتا ہے کون آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے گھر پر ملک الموت آئی ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے شخص تو وہ بھی بہت کانپنے لگتا ہے اور وہ بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور ان کو جا کر بڑی تسلی سے بات کرو، بہت ہی نرمی سے بات کرو۔ وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت ملک الموت کو گھر میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے آقا کی کیا روح قبض کرنے آئے ہیں؟ حضرت ملک الموت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، میں تمہارے آقا کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ پھر اس کا آقا باہر آتا ہے، جو کنجوس شخص تھا وہ باہر آتا ہے اور حضرت ملک الموت کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ اپنے جو غلام لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے۔ حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ آج تیری موت کا وقت قریب ہے، آج اللہ رب العزت کے حکم سے میں تیری روح کو قبض کروں گا۔ تو کنجوس شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے غلاموں سے کہتا ہے کہ جاؤ، جتنا بھی مال و زر میں نے اکٹھا کیا ہے، جتنے بھی میں نے زیورات، چاندی، سونا، سب کچھ جو میں نے اکٹھا کیا ہے وہ ایک جگہ پر موجود کرو۔ اس کے غلام اس کے یہ حکم سن کے فوراً بھاگنے لگتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، سب لوگ اس کا مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب اس کا ہر کوئی مال و زر اکٹھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کا جو مالک، جو اس کا آقا ہوتا ہے، یعنی کہ جو وہ کنجوس شخص ہوتا ہے، وہ اس مال کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو کتنا بدبخت ہے، تیری ہی وجہ سے میں اپنے مالک رب عز و جل کی اطاعت و فرما برداری نہ کر سکا، اس کی عبادت نہ کر سکا اور اپنی آخرت کو نہیں دیکھ سکا۔ جب اس کا مال یہ بات اس کی سن لیتا ہے، اس کے بعد اس کا مال اس کو جواب دیتا ہے کہ تو کیسا شخص تھا، تو ایک غریب شخص تھا، تجھے عزت کس نے دلوائی، تجھے بادشاہت کس نے دلوائی، کوئی تیرے پاس نہیں آیا کرتا تھا، تجھے میں نے شان و شوقت دلوائی، تجھے میں نے بادشاہ کی لڑکیاں پسند کروائی، یعنی کہ تیرے پاس کوئی تجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور تیرے پاس بادشاہوں کی لڑکیوں کے رشتے آئے، تو یہ کس کی وجہ سے آئے؟ مال و زر تیرے پاس تھا تبھی تو تیرے پاس آئے، کوئی تجھے پوچھتا نہیں تھا،
تو اتنا نیچے تھا اور تجھے سب سے اوپر کروایا کس نے؟ میں نے کروایا، لیکن اب تو میرے پر اس کا بوال ڈال رہا ہے۔ تیرے پاس مال و زر تھا، کیا میں نے تجھے منع کر رکھا تھا کہ تو نیک کام میں اس کو خرچ نہ کر؟ کیا میں نے منع کیا تھا کہ تو رب عز و جل کی اطاعت و فرما برداری نہ کر؟ کیا میں نے منع کیا تھا کہ تو صدقہ خیرات نہ کر؟ کیا میں نے منع کیا تھا کہ تو رب عز و جل کی کوئی عبادت نہ کر؟ سارا قصور تیرا ہے، میں نے تجھے اس کاموں سے کوئی منع نہیں کیا تھا۔ سارا جتنا بھی قصور ہے یہ صرف تیرا ہے، تو خود نہیں کرنا چاہتا تھا اور تو سارا بوال مجھ پہ ڈال رہا ہے۔ تو افسوس کہ اس شخص کے ہاتھ کچھ نہ آیا، اس کی موت بالکل اس کے سر پر ہے، اس کی روح قبض ہونے والی ہے۔ سوچے کہ اگر ہمارا بھی حال ایسا ہو کہ ہمارا وقت کا وقت قریب ہو اور ہم لوگ جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کوئی ہم لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہمارے پاس پلے کچھ بھی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو رب عز و جل کے سامنے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اگر مالک ہم سے کہے گا کہ تو نے کیا کیا، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، زندگی عطا کی، عبادت کے لیے تجھے میں نے بھیجا تھا، تو نے کیا کیا؟ پوری زندگی اپنے آپ میں مشغول رہا، دنیا کے رنگ رغبت دیکھ کر تو بھول گیا، تو اپنے مالک کی حقیقی کو بھول گیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے دنیا میں بھیجا، تو اسی کو بھول گیا۔ تو سوچے کہ کیا ہمارا ٹھکانہ ہوگا، نہ ہماری آخرت ہمارے کام آ سکے گی، ہمارا آخرت میں بہت برا حال ہو جائے گا، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو دوستو ابھی بھی وقت ہے، اپنی آخرت کو سنوار لیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب جتنا بھی وقت ہے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے میں لگا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بالخصوصاً ہم سب کو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوصاً مجھے بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔